اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کا عہد قرار دیا ہے کہ یہ جو ہم نے سمعنا و اطعنا کہا ہے یہ اصل میں کلمہ طیبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، اور ہم نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، اور اطعنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا۔ یہ دو کام ہیں، سمعنا اللہ کو اکیلا ماننا سننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ ہمیں اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ اس کو معلوم ہے کہ دلوں کے اندر جو خیال اٹھتے ہیں وہ تو سب باتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جو کلمہ ہے اور اسلام کی نعمت ہے اس کا فائدہ۔ آیات 8 تا 10، یہ یوں سمجھیے کہ بہت اہم آیت کا ٹکڑا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے لیے کھڑا ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا کھپانا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور یوں سمجھیے کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، عظیم ترین آیات میں سے ایک ہے، اور اس آیت میں یعنی آیت کے اس ٹکڑے میں اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے۔ دین غالب ہوگا تو عدل قائم ہوگا نا، اس کے بغیر تو عدل ممکن نہیں ہے۔ اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کارندے، اس کے سپاہی اہل ایمان ہی ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ اس لیے انہی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم میرے کارندے ہو، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تو کیا کرو، عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس زمین پر عادلانہ نظام ہونا چاہیے، اور اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ بھائی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر عادلانہ نظام غالب ہوگا، عادلانہ نظام آئے گا، دین غالب ہوگا۔ ایسے ممکن نہیں ہم کہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم کہیں کہ جناب عدل کا نفاذ ہو جائے گا، عادلانہ نظام آ جائے گا، یا 5 سال بعد اٹھیں گے اور اپنی مرضی سے جا کر کسی ایک شخص کو ووٹ دے دیں گے اور جانیں گے کہ یہ شخص عادلانہ نظام لے آئے گا۔ موت ممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی نہیں، آپ نے اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، 259 صحابہ کی جانیں پیش کی ہیں، تب جا کر وہ عادلانہ نظام قائم ہوا ہے۔ صحابہ جیسے عظیم ہستیوں سے کے خون سے زمینیں رنگین ہوئی ہیں۔ کبھی احد کے پہاڑ میں جا کر دیکھیں کیسے جلیل القدر ہستیاں وہاں پر جنگ احد میں شہید ہوئی ہیں۔ کبھی جنت البقیع میں جا کر دیکھیں، معلوم ہو کیسے کیسے عظیم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی جانیں پیش کرتے۔ اس عظیم مقصد اور یہ عادلانہ نظام، اس کے لیے میرے بھائی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا، کھپانا ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل و قسط کا معاملہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ معاشرے میں عدل و قسط کے قیام کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اللہ کے گواہ کہا جا رہا ہے، اللہ کے گواہ کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر عدل و قسط کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ وہ عدل کا قائم کرنے والا ہے. اندازہ کیجیے، عدل کا قائم کرنے والا ہے. اسی طرح سورہ نساء ہم پڑھ چکے یہ آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ اوپر والی آیت اور نیچے والی آیت بالکل تقریباً سیم. اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. اور اس آیت میں واضح طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فرض نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اس کا مخلف اور مخاطب ہے. یہ صرف چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ سوموٹو ایکشن لے گا بس کام کرے گا، نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہے اس عدل کے نظام کے لیے اپنے آپ کو لگائے، کھپائے اور لگائے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بھی کوئی نیکی ہے. نیکی سمجھیں گے تو اب باہر نکلیں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے. ہمارے ہاں تو نیکی کا معیار ہی بدل گیا. ہمارے ہاں تو نیکی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گو واقعتاً یہ حقیقتاً نیکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی نیکی ہے کہ انسان اللہ کے لیے، عدل کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کے لیے عدل پوری زمین پر عادلانہ نظام ہو جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگائے، کھپائے. اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، قل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم انصاف کرو. پھر اس سے آگے بڑھیے، سورہ حدید چوٹی کی آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ حدید آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کو کتاب اور میزان دے کر بھیجی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو قسط پر قائم، عدل پر قائم کر کے دکھائیں. رسول صرف اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو کتابیں دے کر چلے گئے اور وعظ و نصیحت کر کے چلے گئے، نہیں، عدلانہ نظام قائم کر کے دکھائیں. لیقوم الناس بالقسط، یہ قائم کریں. اور اس کے لیے ہم نے ان کی مدد کی. کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت ہے، شدید سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں. اصل مقصد لوہے کا یہ ہے کہ اس سے تلوار، ٹینک، توپیں بنے گی. اور ظاہری بات ہے عدل کے نظام کے لیے سارے لوگ نہیں ہیں جو سمے ناواتا نہ کریں گے. کچھ باغی ہیں ابو جہل جیسے جو کھڑے ہو جائیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے. اب ایسے لوگوں کو تلوار سے ٹھیک کیا جائے گا. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہوں کو بھی اتار دیا تاکہ جو باتوں سے نہیں مانتے ان کو لاتوں سے ٹھیک کیا جائے. یہ مقصد تھا رسولوں کا دنیا میں بھیجے جانے کا. اور پھر اللہ نے کیا پیارا جملہ کہا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے. کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ جیسے آج ہمارا معاشرہ، کہیں عدل و انصاف ہے؟ کسی ایک جگہ پر عدل و انصاف کا نام نہیں. امیر کا بیٹا قتل بھی کرتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم احا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. غریب بیچارہ کوئی ذرا سا جرم کرتا ہے اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں. امیر جو مرضی کرے، شرابیں پیے، کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے، عدل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ آج میں اور آپ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنی اپنی دنیا میں لگ گئے، دنیا بنائے اور دین کو ہم نے ٹھیکے پہ دے دیا. اور جب دین کو ٹھیکے پہ دے دیا تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ جس مقصد کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ کی اس زمین پر نظام عدل و قسط قائم ہو جائے، نظام و عدل و قسط قائم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے اپنا وقت لگانا، اپنے اوقات لگانا، اپنے آپ کو لگانا، کھپانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اندازہ کیجیے اس آیت میں بھی، یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور سورہ حدید کی آیت میں لیقوم الناس بالقسط، یہ دو الفاظ ذرا اندازہ کیجئے. فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو تمام افراد انسانی پر عائد کر دیا ہے. یہ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا.
یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اضافی نیکی ہے، کچھ لوگ کر لیں گے جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کر لیں گے تو ٹھیک ہے جی باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا. نہیں، یہ تمام افراد پر فردن فردن عائد ہے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالیں. اب ہر بندے کے پاس اپنی استطاعت ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے. تو یہ جو عدل و قسط کا نظام قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرض ہے اللہ کے دین کے لیے عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنا، یہ فریضہ ہے. اس فریضے کی ادائیگی تمام انسانوں پر عائد ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالے. ضروری نہیں ہے کہ اب ایک شخص ہو سکتا ہے اس میں بہت حصہ ڈال رہا ہو اور ایک جس کو اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دی ہے وہ کم حصہ بھی ڈال دے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اس کو مثال کو سمجھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں وہ بھی تھے جو گھر میں جھاڑو پھیڑ کر لا رہے تھے سب کچھ. وہ بھی تھے گھر میں کیا ہے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گئے. یہ بھی تھے نا. اور وہ بھی تھے جو 3 کھجوریں لا رہے تھے، 3 کھجوریں لا رہے تھے، وہ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کے خلوص کو دیکھتا ہے، کون کس خلوص کے ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ وقت کم دے رہا ہو لیکن خلوص اس کے اندر بہت ہے، کڑن اس کے اندر بڑی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ باطلانہ نظام جس میں ایک دوسرے کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، یہ کڑن رکھتا ہوا ہے، اللہ کے لگا ہوا ہے جتنی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے. اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہے. اب آپ اندازہ کیجیے وہ جو صحابی جو 3 کھجوریں لائے تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی اس میں، جہاں پر ابو بکر کا پورا گھر پڑا ہو، عمر کا آدھا گھر پڑا ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ پڑے ہو، وہاں ان 3 کھجوروں کی کوئی وقت ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ان 3 کھجوروں کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کھجوروں کو پورے ڈھیر پر ڈال دیا. تو یہ بات ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین مغلوب ہے اور ہر طرف افراتفری کا دور ہے، عدل کا کوئی نام نہیں ہے، ہر طرف غبن ہے، ادارے کرپٹ ہوئے پڑے ہیں. آپ عدالت کو دیکھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو عدل کے لیے بنی ہے، وہاں پر عدل نہیں ہے، پارلیمنٹ میں عدل نہیں ہے، معاشرے میں عدل نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ 2 ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چپ سادھ لیں جو کہ ایک بندہ مومن کی شان کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں، ہم برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں. اب جیسے ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، بری بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے. تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہم واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ کر لیں، فیس بک ہے، اپنے اڑوس پڑوس ہیں، ساتھی ہیں، ہینڈ بل ہے، قرآن کی آیات ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں، پہنچائیں. یہ حصہ ڈالنا ہے، جو جتنا حصہ ڈالے. اسی طرح برائی ہے، سود ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سود بہت بڑا منکر ہے، گناہ کا کام ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو، نہیں سمجھا سکتے کسی سے پوچھ کر، کوئی ہینڈ بل لے کر، کوئی چیز لے کر کسی کو بتا سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی برائیاں ہیں، ہم دیکھتے جائیں معاشرے میں جو بھی ہیں. کھڑا ہونا پڑے گا میرے بھائی، اس کے بغیر یہ نہ ہو کہ کہیں یہ ریلا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گھروں سے باہر ہے، فحاشی اور ریانی کا ریلا، ہم محفوظ بیٹھے ہیں. نہیں، ہم محفوظ نہیں بیٹھے. ہمیں اگر ہم نے اس ریلے کو روکنے کی کوشش نہ کی تو ایک دن یہ ہمارے گھروں کو بھی چاٹ جائے گا، ہمارے گھروں کو بھی بہا کر لے جائے گا، اور ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، کہ جب وہ برائی کرتے تھے اور روکتے نہیں تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ان جیسا کر دیا جیسے وہ تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. گویا اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ ادا فرمائے، معاشرے سے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا اور ایک عادلانہ نظام کے قائم کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. میرے اور آپ کی صلاحیتیں اور اوقات کہاں لگ رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس طرف غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں سرے سے شعور ہی نہیں ہے کہ عدل اجتماعی کی بھی کوئی اہمیت ہے اسلام کے اندر، شعور ہی نہیں ہے. باطل نظام کی نا انصافیاں، جگیردارہ نظام کی ظلم و ستم، غریبوں کا استحصال کس طرح ختم ہوگا یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اس طرف ہمارا غور و فکر ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی.
یہ حکومت کا فرض ہے۔ اسی لیے تو عمر نے کہا تھا، سیدنا عمر نے، کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر سے پوچھو گی۔ کیوں کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے انسانوں کی ساروں کی ضروریات پوری ہو رہی تھی، اس لیے اب جانوروں کی فکر ہو گئی کہ اگر کتا کوئی مرے گا تو عمر سے وہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ اصل بات ہے، آج یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں تو مطالبات ہو رہے ہیں، غریب مرتا ہے مر جائے، اسپتالوں میں دوائیاں ہیں نہیں ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے جو بنائے ہوئے ہیں پلاننگ اس کو پورا کرنا ہے۔ چاہے کوئی راستے میں آتا ہے رکاوٹیں ڈالتا ہے، اس کو رکاوٹوں کو توڑ دے گی۔ حکومتوں کا حال یہی ہے ہمارے سامنے۔ کوئی ذلیل ہوتا ہے ہوتا رہے، 2-3 سال پوری زندگی درہم برہم ہو جائے، نہیں، ہم نے جو من میں سوچ لیا وہی کریں گے۔ عدل و انصاف سے آڑی معاشرے میں جدید سہولیات کا کیا فائدہ؟ جس میں ایک غریب بندے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس کو کیا فائدہ کہ جناب اتنی بڑی سہولتوں سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں گا؟ اس کو تو پیٹ چاہیے نا، اس کے ساتھ اللہ نے پیٹ لگایا، 2 وقت کی روٹی چاہیے اسے، وہ حکومت دے نہیں رہی، وہ تو چھیننے کی کوشش میں لگی ہوئی، ٹیکس لگا کر اندازہ کیجیے، ظلم کی انتہا دیکھیے۔ ایک غریب انسان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، میں اور آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ یار اس کی مدد ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ چینی لینے جاتا ہے 17% وہ بھی سیل ٹیکس دے رہا ہے، زکوٰۃ لینے والا بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، جس کو خود ہم زکوٰۃ پہ پروان چڑھا رہے۔ ظلم کی انتہا ہے نہیں ہے؟ ایک ایسا بندہ جس کو زکوٰۃ دے کر، زکوٰۃ کیا ہے؟ میل کچیل، تاکہ یہ بندہ بیچارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اس سے بھی حکومت ظلم کی انتہا، ٹیکس لے رہی ہے، اس کو بھی نچوڑ رہی ہے کہ اس کو بھی نچوڑ لو، انتہا ہے یہ۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ نظام عدل و قسط، جس میں ہر شخص کو یہ ضمانت ملے کہ بھئی تم بھوکے نہیں رہو گے۔ ہر بنیادی سہولتیں کیا ہیں؟ گھر، یہ جو کبھی پیپل پارٹی کا نعرہ تھا، روٹی کپڑا مکان، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ اسلام میں ہر شخص کو ملیں گی، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا۔ وظیفے مقرر کرے گی حکومت، اسلامی ریاست، کہ جس شخص کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانا، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو اس کو نوکری، اس کو روزگار مہیا کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ انہونی بات ہے، خلافت راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوکے نہیں رہتے تھے۔ وہ بھی دور آیا جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ایک دور وہ تھا جب ہم مکے میں اصحاب صفہ میں تھے نا، تو ہمارے اوپر بھوک کی وجہ سے دوڑے پڑ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی پڑ گئی ہے ان کو، ہے۔ اور ایک وہ بھی دور آیا کہ جب ہم جو ہے وہ ایک رومال سے ناک صاف کر کے پھینک دیتے تھے، ایسے رومال ایک دفعہ استعمال کر کے پھینک دیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابو ہریرہ وہ بھی دور تھا کہ جب لوگ تمہیں مرگی کا دورہ پڑتے کہتے تھے کہ یہ مر گیا ہے، اور آج وہ بھی دور ہے کہ آج تمہارے پاس اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ اسلام کی برکتیں، اس نظام کی برکتیں تھیں کہ ایک عورت کہاں سے کہاں تک چلتی ہے، جو ہے وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو یہ اصل آج بھی ضرورت ہے اس معاشرے کی۔ تو اس آیت میں صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ عدل کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ عدل کے علمبردار بن جاؤ۔ تمہارا کام صرف عدل کرنا ہی نہیں بلکہ عدل کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے، تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا ہے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ تم وہ سہارا بنو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا اس آیت کی روح سے معاشرے سے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنا اور ایک عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ اب آپ دیکھیں، بعض اوقات انصاف سے روکنے کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، انسان عدل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر 2 بہت بڑے عوامل ہیں جو انسان کو انصاف نہیں کرنے دیتے۔ پہلا عامل کیا ہے؟ محبت۔ محبت کیا ہے؟ اپنی ذات سے محبت، والدین سے محبت، رشتہ داروں وغیرہ کی محبت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں اپنے خلاف فتویٰ کیسے دوں، کیسے اپنے خلاف فتویٰ دے دوں کہ بھئی میں یا میری اولاد غلط ہے۔
ممکن نہیں ہے نا، کیسے فتویٰ دوں؟ یہ محبت آڑے آ جاتی ہے، اسی لیے اس کا رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں وہاں پہ فرمایا تم عدل کرو چاہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فرما کر، یہ الفاظ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس نوعیت یعنی محبت کی نوعیت کی تمام عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی کہ بات اگر حق کی ہے، انصاف کی ہے، تو پھر خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس کی زد تم پر ہی کیوں نہیں پڑتی ہو، اس کا اظہار بغیر کسی مصلحت کے ڈنڈے کی چوٹ پر کرنا ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ اور اس کی مثال بھی ملتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ ایک شخص نے چوری کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا۔ ایک صحابی بڑے چہیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو بیچ میں ڈالا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرائی گئی کہ یا رسول اللہ یہ ذرا اونچے خاندان کی عورت ہے، اس کو جو ہے وہ ذرا معاف کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں، مثال ہے نا ہمارے سامنے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل اور انصاف کے معاملے میں کوئی نہیں، یہ نہیں کہ یہ اب کیونکہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے جو مرضی گل چھڑے اڑائے، جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ محبت ہے۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہم قانون بدل کے رکھ دیتے ہیں، قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں۔ لیکن یہ بہت انصاف سے روکنے والا پہلا عمل وہ محبت۔ دوسرا عمل ہے دشمنی، جس کا تذکرہ یہاں پر آ گیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی فرد یا گروہ کی دشمنی جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو طے ہی کر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بات تو حق کی ہے مگر وہ تو میرا دشمن ہے، لہذا اپنے دشمن کے حق میں آخر کیسے فیصلہ دے دوں کہ اس نے کوئی صحیح کام کیا۔ اور یہ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیوں میں ملتا ہے آپ کو۔ ایک جماعت اچھا کام کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ تنقید برائے تنقید کرنا۔ اب اچھا بھی ہے، میں نے اچھا نہیں ماننا اس کو، کیوں؟ میرا تو کام ہی تنقید کرنا ہے۔ یا حکومت کی اپوزیشن سے نہیں بچنی، اب اپوزیشن کے اچھے کام کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کو تنقید کا ذریعہ بنا دیا نہیں۔ دشمنی بھی انسان کو روکے نہ، عدل و انصاف میں۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہاں پر کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ کہہ کر وہ عصبیتوں کی جڑ کاٹی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کہہ کر اس قسم کی تمام نوعیتوں کی جڑ کاٹ دی اور فرمایا کہ یہ جو ہے وہ حق سے روکنا نہیں ہے، کسی کی دشمنی میں بھی چاہے کسی کی محبت میں بھی، جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے، چاہے محبت آڑے آ جائے چاہے دشمنی آڑے آ جائے، اس وجہ سے حق سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم تعلیمات ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اعدلوا، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے کہ تم عدل کا کام کرو، عدل کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور شاندار بدلہ ہے۔ جو لوگ ظلم و زیادتی کے خلاف عدل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور شاندار بدلے کی نعمتیں پائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، نہ کوئی محبت ہمارے آڑے آ جائے نہ کسی کی دشمنی آڑے آ جائے، جو حق بات ہے وہ کہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے لوگ جو ہمارے ہاں، آپ بھی بڑے لوگ موجود ہیں علماء میں سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معاشرے میں برائیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ساتھ اچھائیوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ بیلنس رویہ ہے۔ کسی انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی۔ اگر ہم کسی سے صرف خامیاں تلاش کرنے چاہیں تو ہمیں خامیاں نظر آئیں گی، خوبیاں نظر نہیں آئیں گی۔
لیکن جب خوبیاں تلاش کرنا چاہیں گے تو خوبیاں بھی نظر آئیں گی۔ تو ہر جگہ پر ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، جو حق بات ہے اس کو بیان کرنا ہے، جو غلط بات ہے چاہے وہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں میرا دل ہے وہاں ہی کیوں نہ ہو، ہم نے وہ حق بات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس پر یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس پر بخشش کا اور مغفرت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو قبول نہ کیا اور جھٹلایا وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرما۔ آیت نمبر 11 کہ بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ جب ارادہ کیا ایک قوم نے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے قبل جب مسلمان احرام پہنے ہوئے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو مشرکین مکہ کی شدید خواہش تھی کہ ان پر حملہ کر کے کاری ضرب لگائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ احرام میں تھے اور تلواریں نیام میں تھی، ساتھ جانور تھے اور ان کے گلے میں بھی قلادہ ڈالا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا کہ یہ حرم کے جانور ہیں۔ جھگڑے کی نیت نہیں تھی، لیکن مشرکین یہ چاہتے تھے۔ کیوں یہ چاہتے تھے؟ اب اگر وہ مسلمانوں پر حملے میں پہل کرتے تو پورے عرب میں ان کی بدنامی ہو جاتی کہ انہوں نے عمرے کی غرض سے مکہ آنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پہل مسلمانوں کی طرف سے ہو جائے، تو وہ اسے بہانہ بنا کر اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل کر لیں۔ یہ ان کی کوشش، اس لیے مسلمانوں کے لشکر کے پاس سے گزرتے تھے تو کوئی آواز کس دیتے تھے، کوئی ایسی بات کہہ دیتے تھے تاکہ مسلمان غصے میں آ جائیں۔ انہوں نے کئی بار مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، ان کے قریب سے گھوڑے دورائے اور گالیاں بھی دیں تاکہ مسلمان رد عمل کا اظہار کرے اور مشرکین کو ان کے خلاف اقدام کا جواز مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر و برداشت کی توفیق دی اور مشرکین کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ اس کا تذکرہ ہے یہاں پر کہ جب بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ ایک قوم نے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا۔ واتقوا اللہ، لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا اہم واقعہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے ہدایت کیا ہے؟ آج کے دور میں بھی جب انسان عدل کے لیے کھڑا ہوگا تو بظاہر وہ لوگ کیا کریں گے؟ جو دشمن ہوں گے، رکاوٹیں ڈالنے والے، وہ اہل عدل کو تنگ کریں گے تاکہ ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو کہ ہم ان کو پکڑ کے اندر کر دیں۔ تو اہل ایمان کو، عدل کے علمبرداروں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ جلد بازی کر کے، جلد بازی اگر وہ کریں گے تو دین کا نقصان بھی ہوگا، اور آج تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، وہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ جیسے کہ آپ معلوم ہے وہ واقعہ جو ہوا تھا سوات میں، ایک ویڈیو والا کیسے بڑھا چڑھا کر اس کو میڈیا نے پیش کیا۔ گو اب ہمارا وہی میڈیا آج آ کر عدالت نے بھی خیر اس ویڈیو کو جو ہے وہ فیک قرار دیا ہے، اور جو ہے وہ اس وقت بھی 2 سال پہلے ہی نوائے وقت میں آ گیا تھا کہ یہ ویڈیو جیلی ہے۔ اس عورت نے خود انٹرویو دیا تھا، کوڑے مارنے والی ویڈیو۔ تو یہ اصل بات ہے، اہل ایمان کو صبر سے، دوسروں کی طرف سے آوازیں کسنے، باتیں کرنے کو جھیلنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ایسے مواقع بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آج آوازیں کس رہے ہیں، یا تو ان کو ہدایت مل جائے گی یا پھر یہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا سائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ۔